سامعین، جب حلیمہ دائی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد المطلب کے حوالے کیا، تب آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے بھائی کے گھر جا کر رہیں، جو کہ مدت 2 برس بتائی جاتی ہیں۔ جب آمنہ یثرب سے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر کے واپس آ رہی تھیں، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی خادمہ ام ایمن اور حضرت عبد المطلب بھی تھے۔ راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور ابا کے مقام پر آپ نے وفات پائی۔ اس کے بعد اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا۔ ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی بیٹا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھ جاتے۔ ان کے چچا بے ادبی جان کر انہیں اتارنا چاہتے تو عبد المطلب انہیں روکتے اور فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے، اور پھر انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے، پیار سے تھپتھپاتے اور انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے کی ہوئی، اس وقت آپ کے دادا عبد المطلب کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر ابو طالب کو وصیت کی کہ پرورش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب تمہارے ذمہ ہے، تم اس بات کو تاکیداً وصیت سمجھنا اور اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے ابا جان، وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو اپنے فرزند کے برابر جانتا ہوں۔ اس کے بعد عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت خوش اسلوبی سے ادا کیا اور اپنی اولاد سے بڑھ کر انہیں عزیز رکھا۔ آپ کی زندگی کے اس دور میں چند غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے۔ مثلاً مکے میں لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا، اے ابو طالب، وادی قحط کا شکار ہے، چل کر بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا، جسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابر آلود سورج ہے جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہے۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ان کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے ٹیک دی۔ آپ نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر بیباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، وہ یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ وہاں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی اور اسی بستی میں ایک درخت سایہ دار تھا۔ جو قافلہ سوداگروں کا اس راستے سے جاتا تو ضرور اس کے نیچے اترتا، اور اس راہب نے توریت میں لکھا ہوا پڑھا تھا کہ فلانے فلانے وقت ایک پیغمبر مکے سے سوداگروں کے ساتھ یہاں آیا کریں گے اور ان کی پشت پر مہر نبوت ہے، ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ اس امید پر حضرت کے آنے کا وہ منتظر تھا، اور اس وجہ سے جو قافلہ بھی مکے میں آتا وہ سب کی خاطر مدارت کرتا اور سب کو بغور دیکھتا تھا۔ بس ابو طالب بھی اسی راستے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر سوداگروں کے ساتھ اسی وادی میں پہنچے، اور وہ اس وقت تمام قریشی شام کی طرف بغرض تجارت جایا کرتے تھے، اور اس وقت ابو طالب نے بھی ان کے ساتھ شام میں جانے کا عزم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمر تھے، اس لیے ابو طالب چاہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں بھیجیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے چاچا جان، مجھے آپ اکیلا گھر میں نہ بھیجیں، میں آخر کس کے پاس رہوں گا، بس اپنے پاس ہی رکھیے۔ یہ سن کر ابو طالب کے دل میں رحم آیا اور پھر آنسو بہا کر کہا، اے جان، تم کچھ ڈرو مت، اندیشہ نہ کرو، تم سلامت رہو، تم کو مکان پر نہ بھیجوں گا۔ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیا اور دونوں چچا بھتیجے کارواں کی طرف چل دیے۔ جب یہ کاروان وادی شام میں پہنچے، وہاں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب کو خبر ملی کہ ایک قافلہ مکے سے آتا ہے اور ایک ٹکڑا بھی ابر کا ان کے سر پر سایہ کیے چلا آتا ہے۔ پھر سب درخت کے نیچے آ کر اترے۔ درخت نے تعظیماً کچھ جنبش کی
اور ادب بجا لایا۔ چونکہ اس قافلے کے بیچ میں سید الکونین تشریف لائے تھے، راہب نے یہ حال دیکھ کر ان سوداگروں کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ مکیوں سے کہو کہ ہم ان سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ جو سوداگر مکے سے یہاں آ کر اترتے ہیں ہم ان کی خاطر کرتے ہیں، اور ہم نے سب کی دعوت کی ہے، تم بھی ہمارے مکان پر آؤ۔ یہ سن کر ابو طالب نے اس کی دعوت قبول کر لی اور رسول خدا کو ایک نوکر کے ساتھ اسباب کے پاس چھوڑ کر اس درخت کے نیچے بٹھا کر سب کے سب راہب گھر چلے گئے۔ راہب نے اپنی عبادت گاہ سے نکل کر سب کو دیکھا اور پھر اپنے مبت خانے کے اوپر دیکھنے لگا اور کوئی ابر نہ نظر آیا۔ پھر دیکھا کہ جو ٹکڑا ابر کا جہاں موجود تھا وہیں موجود ہے۔ پھر اس نے سب سے کہا کہ ابھی تمہارے قافلے کے 2 آدمی باقی ہیں جو درخت کے نیچے چھوڑ کر آئے ہو۔ قافلے والے بولے، جی ہاں، لوگ ان کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں، اور ان میں ایک تو ہمارا نوکر ہے اور ایک ہمارا لڑکا ہے۔ پھر راہب بولا، ان دونوں کو بھی جا کر ہمارے یہاں لے آؤ۔ ایک مرتبہ پھر راہب نے آسمان کی جانب دیکھا کہ اتنے میں کوئی جا کر پیغمبر خدا کو لے آیا، اور وہ ابر بھی رسول خدا کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے ساتھ آیا۔ راہب نے حال دیکھ کر کہا، واللہ یہ بادل کا سایہ سوائے پیغمبروں کے اور کسی پر نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ پر لے جا کر بہت ہی تعظیم و تکریم کی اور تحائف حاضر کیے۔ جب سب نے کھانا کھانے سے فارغت کی تب راہب نے سب سے یہ کہا کہ یہ لڑکا کس کا ہے؟ سب نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے کہا، مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا یتیم ہے اور ماں باپ اس کے مر گئے ہیں۔ یہ سن کر ابو طالب بولے، یہ بات بالکل سچی کہی ہے، حقیقت یہی ہے، اور یہ میرا بھتیجا ہے اور میری گود میں پرورش پا رہا ہے۔ پھر راہب نے ابو طالب سے کہا کہ دیکھو، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ لڑکا نبی آخر الزماں ہوگا، اور اس کی 2 مونڈھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اس کی حفاظت اچھی طرح سے کرنا، اور روم اور شام کی طرف اس کو مت لے جانا، کیونکہ وہاں ان کے دشمن بہت ہیں اور یہودی ان کو مار ڈالنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں بھی پائیں گے مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں راہب نے جب ابو طالب سے کہیں اور دست مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکڑا، یہ کہہ کر کہ یہ سید الکونین ہیں اور سب سے بہتر خلائق زمین و آسمان کے ہیں، یہ سن کر ان سوداگروں نے کہا کہ یہ باتیں تم کو کس طرح معلوم ہوئیں، اور کیسے معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر آخر الزماں ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کی صفت جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں وہ سب کی سب میں نے توریت میں پڑھی ہیں، اور یہ علامت نبوت کی ہوتی ہے جو آپ میں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اس راہب سے پوچھا کہ بتاؤ وہ علامت کیا ہے جس سے تم نے انہیں پہچان لیا؟ اس نے کہا، تم ان کو چھوڑ کر میرے یہاں آئے اور میں نے دیکھا کہ تمام اشجار و جمادات نے ان کو سجدہ بھی کیا، اور جتنے نباتات، حیوانات، حجر اور درخت ہیں وہ سجدہ سوائے خداوند قدوس کے اور کسی کو نہیں کرتے، مگر پیغمبروں کو تعظیماً کرتے ہیں، اور تم یقین جانو یہ پیغمبر برحق ہیں۔ سب کے سب اس گفتگو میں شریک تھے۔ اس قافلے میں 7 آدمی اجنبی اچانک راہب موبت خانے کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا، تم سب کون ہو اور کہاں جاؤ گے؟ بولے کہ ہم سب ملک روم سے آئے ہیں اور بادشاہ روم نے ہم سب کو بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم سب نے سنا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کا مکے میں خروج ہوا ہے، ہم سب ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور پھر ان کو مار ڈالیں گے، ہم لوگ ان کو دریافت کرنے آئے ہیں۔ راہب نے یہ سن کر کہا کہ تم ان کو ہرگز نہ مار سکو گی، کیونکہ خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ بس راہب نے یہ بات کہہ کر ان کو مکے کی طرف بھیجا اور کہا کہ تم بہت آرام سے چلے جاؤ، اور تم کیوں ناحق آئے ہو؟ پھر ابو طالب سے کہا کہ تم اس لڑکے کو شام اور روم کی طرف مت لے جاؤ، بلکہ تم اپنے ہی گھر چلے جاؤ، یہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں کے یہودی تم کو اذیت پہنچائیں گے۔ یہ سن کر ابو طالب پھر رسول خدا کو مکے میں واپس اپنے گھر لے آئے۔